بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى مع ظالم وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. جامع مسجد مدنی اور مدرسہ تعلیم القرآن شاہپور صدر میں آپ کو معلوم ہے اور یہ بچے چھوٹے یہ بھی جانتے ہیں کہ آج سالانہ امتحان کے سلسلے میں امتحان ہوا اور پھر اس کے بعد یہ نتیجہ اور رزلٹ کی یہ محفل بھی منعقد ہے. اس میں چیدہ وہ نتیجہ بھی سنایا جائے گا اور ابھی حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ وہ اپنا ایمان پرور بیان بھی فرمائیں گے. سب سے پہلے تو ان تمام بچوں کو جنہوں نے حفظ مکمل کیا یا ناظرہ پڑھا، کیونکہ جیسے حفظ کرنے پر انعام کا اعلان ہے اسی طرح سے ناظرہ پڑھنے پر بھی قرآن کریم ایسی دولت ہے کہ ناظرہ پڑھ لینا بھی بڑا خیر و برکت کا ذریعہ ہے. جو احباب قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے بڑے احباب ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ حفظ کریں. چلو حفظ نہیں کر سکتے، حفظ کی عمر نہیں ہے، تو ناظرہ پڑھنے کی کوشش کر لیں. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر ہم ناظرہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر بھی ہم محروم نہیں رہیں گے، بڑی برکتیں اور رحمتیں ہمیں مل جائیں گی. تو جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے یا ناظرہ قرآن کریم کو پڑھا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں کے ذمہ داران پروفیسر ثناء اللہ صاحب اور عطاء اللہ صاحب، قاری عبدالسمیع صاحب، قاری عبدالباسط صاحب، اور اسی طرح ان کے بڑے بزرگ جو دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ ہمارے بچے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارے بچے بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو ویسے ختم کے لیے بلاتا ہے نا، وہاں یہ بچے صحیح پڑھتے شڑھتے کوئی نہیں. ہم بھی طالب علم رہ چکے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ ہے. سارا دن ہم نے قرآن کریم پڑھنا ہوتا تھا، تو پھر جب عصر کے بعد یا چھٹی کے وقت میں قاری صاحب کہتے جی فلاں کے گھر جانا ہے، ختم پڑھنا ہے. گجر خان میں ہم حفظ کیا کرتے تھے، تو ہم کہتے یار سارا دن ہی قرآن کریم پڑھا ہے، عصر کے بعد کھیلنے کا وقت ہے تھوڑا سا، اس میں بھی قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جی ختم پڑھ کے آؤ. تو پھر یہ طالب علم بھی بڑا دا لگاتے ہیں جی، ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور 3 صفحے ایسے ہی الٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ختم ہو گیا جی، کھانا شانا لے آؤ. ہاں جی، کھانا لے آؤ، تو چائے لے آؤ، تو بسکٹ لے آؤ، مٹھائی لے آؤ. پھر ہاں تو دیکھیں نا، ایک ایصال ثواب وہ ہے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد داد دپا لگا کے ایصال ثواب ہو، اور ایک ایصال ثواب یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ یہاں مسجد اور مدرسہ کی بنیاد لگا گئے، خواہ وہ ان حضرات کے ہمارے دونوں برادران کے بزرگ جو تھے وہ، یا محلے کے عام مسلمان نمازی ہمارے بزرگ جو تھے،
جو احباب بھی اس مسجد اور مدرسہ کے اندر حصہ دار آج وہ قبروں میں ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ کل ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھا دیا ہے تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے مستقل صدقہ جاریہ ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ یہ ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے طلباء کو بلایا اور انہوں نے جیسے پڑھا اللہ ہی جانتا ہے یا وہ بچے جانتے ہیں کہ کیسے پڑھا۔ اور دوسرا ایصال ثواب یہ ہے کہ بالکل دیکھیں ان بچوں نے ایک دن تھا کہ الحم سے قرآن کریم شروع کیا اور آج والناس پہ مکمل کر دیا۔ یا بعض بچے آخر سے چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں یاد کرنی آسان ہوتی ہیں، تو حفظ کے اندر ایک عام طریقہ یہی کہ سورہ والناس سے شروع کرتے ہیں اور پھر چلتے چلتے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل تحاجوننا فی اللہ، یہ جو پہلے پارے کی آخری آیتیں ہیں یہ پڑھ کے اختتام کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سارا قرآن کریم ایک دفعہ نہیں کئی بار پڑھا گیا اور صحیح پڑھا گیا کہ قاری صاحب ایک زبر زیر پیش اور ایک شد اور مد کی غلطی بھی نہیں چھوڑتے، اور اگر کیا ہے کوئی بچہ غلطی کر لے تو پھر قاری صاحب جو ہے فوراً وہیں کان پکڑتے ہیں مروڑتے ہیں۔ تو دیکھو ایک یہ ایصال ثواب ہے۔ مجھے بتائیں یہ جو ایک شد مد اور غنے اور ایک جو ہے نا کیا ہے اس حرف کی صفات لازمہ عارضہ اور مخارج اور سارا لحاظ کر کے جو قرآن کریم ایک مرتبہ نہیں یہ ایک حافظ پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن کریم پڑھ چکا ہے، ایک یہ پڑھنا ہے اور یہ ایصال ثواب ہے۔ اور دوسرا ایصال ثواب وہ ہے جو بس کیا ہے آگے دوڑ تو پیچھے چھوڑ، ہاں جی وہ والا ایصال ثواب ہے۔ تو بتائیں بھائی اس میں سے کون سا ایصال ثواب اچھا ہے؟ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ ایصال ثواب اچھا ہے نا، کیونکہ سارا قرآن کریم مکمل طور پہ پڑھا گیا، کوئی کیا اس میں جو ہے نا کیا ہے چھاڑنے والی بات نہیں ہے، سارا قرآن کریم پڑھا گیا۔ تو یہ بچے بھی انتہائی صدقہ جاریہ ہیں ماں باپ کے لیے، اور اسی طرح ان کے والدین بھی بڑے مبارکباد کے، بچے بھی مبارکباد کے، ان کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھیاں، والد، والدہ، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سارے حضرات ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی یہ برکتیں، رحمتیں، بہاریں ہماری مارکیٹوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، اور دکان کے پرزے میں مہنگائی کا دور ہے کہ دکان کے اللہ پرزے میں اور اناج کے دانے دانے میں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ذرے میں اللہ قرآن کریم کی برکتیں بھر دے، اور اللہ ہر چیز کو بابرکت بنا دے۔ یہ بے برکتیاں، یہ گھٹن اور یہ پریشانی، اللہ اس پریشانی کو آسانی میں بدل دے کہ ہر آدمی یہاں خوشحال ہو، دنیا کے لحاظ سے بھی خوشحال ہو، دین کے لحاظ سے بھی خوشحال ہو۔ اللہ رب الجلال قرآن کریم کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے۔ ابھی ہمارے محترم فرما رہے تھے کہ قادیانیوں کے مصنوعات اور پروڈکٹس کے حوالہ سے کچھ مسلمان ابھی تک پتہ نہیں غلط فہمی کا شکار ہیں، مفاد پرستی کا شکار ہیں کہ وہاں سے پیسہ ملتا ہے، قادیانی کو انہیں زیادہ پرافٹ پر جو ہے نا کیا ہے وہ جو ہے نا شیزان وغیرہ اور یہ شیزان کمپنی کی مصنوعات وغیرہ دے دیتے ہیں، لالچ میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کی بہاریں، سبحان اللہ، انسان ہو کر فرشتہ نما، یہ الحمدللہ قرآن کا یہ نور، قرآن کی رونقیں، برکتیں، بہاریں لیے بیٹھے ہیں۔ اور دوسری طرف قادیانیت کا یہ فتنہ ہے جو سراسر قرآن کریم کا باغی ہے اور قرآن کریم کی تحریف میں حصہ ڈالنے والا اور تحریف کرنے والا ہے، قرآن کریم میں رد و بدل کرنے والا ہے، قرآن کریم کی زبردست توہین کرنے والا ہے اور انتہائی گستاخی کرنے والا یہ فتنہ ہے۔ اب ہم اگر قرآن کریم کی عظمت کے حوالہ سے اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے، اس میں ہماری سستی ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ قرآن کریم کی توہین میں تو کم از کم ہمارا حصہ نہیں ڈلنا چاہیے۔ قرآن کریم کی توہین کے تو ہم حصہ دار نہ ہوں،
ہم قرآن کریم کے توہین کے اندر شامل نہ ہوں، یہ تو ہمارے لیے انتہائی بدبختی کا وقت ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کی عظمت کے اندر حصہ دار ہوں، قرآن کریم کی محبت میں ہم سارے مسلمان شریک ہوں، مدرسہ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسہ چلانے والوں کے ساتھ، پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ برابر ہم بھی حصہ دار۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی نہیں ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم قرآن کریم کی نشر و اشاعت اور قرآن کریم کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنے، ہم الٹا خدا نخواستہ قرآن کریم کی تعریف، قرآن کریم کے لفظوں میں یا معنی میں رد و بدل کا، تغیر و تبدل کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ یہ تو بڑی محرومی والی بات ہوگی۔ آپ بتائیے محرومی ہے کہ نہیں؟ میں بس ایک مثال عرض کر کے آپ کو کیا بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو رشیا، یہ جو سوویت یونین، روس جو ہے نا، یہ سرخ ریچھ یہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ امریکہ بہادر کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ دنیا پر روس کا روب اور دبدبہ چلتا تھا، اور روس کے فوجی ویسے بھی بڑے جنگجو اور بڑے لڑاکے ہیں۔ امریکی تو صرف برگر کھانے والے اور پیمپروں والے ہیں، یہ بیچارے تو کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ روس کے جو فوجی ہیں وہ بڑے دلیر ہیں۔ تو روس نے مختلف ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر قبضہ کیا، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان اور ترکمانستان، ترمز، سمرقند، بخارا، جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور چلتے چلتے یہ آگے افغانستان تک آیا، اور خیر بیچارہ وہاں مار کٹائی کھا کے وہاں سے چلا گیا، اور پھر سوویت یونین نہ رہا، بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ ریاستیں آزاد ہو گئیں ایک ایک کر کے۔ یہ ریاستیں جن ریاستوں کو اس نے ہڑپ کیا تھا، وہ ایک ایک ریاست اس سے آزاد ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ لطیفہ مشہور ہو گیا۔ کہتے ہیں روس کا صدر گورباچوف، کہتے ہیں وہاں ماسکو میں اپنی حجامت بنوا رہا تھا، تو کہتے ہیں حجام جو ہے نا وہ افغانستان کے مختلف علاقوں کا نام لے رہا تھا جہاں امریکہ کو مار پڑی، کہ یہ روس کو مار پڑی، کہ پکتیکا، یہ خوست ہے، یہ کوئی اس کے علاقے ہیں، کابل ہے، ان علاقوں کا نام لیتا۔ تو روس کا صدر گورباچوف کہتا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو یہاں میری حجامت بنوا، ماسکو کے اندر بیٹھا تو جناب اللہ ان علاقوں کے نام لے رہا ہے، ان علاقوں کا نام کیوں لے رہا ہے؟ کہ جی آج خوست فتح ہو گیا، مجاہدین نے خوست فتح کر لیا، آج جناب اللہ پکتیا فتح ہو گیا، پکتیکا فتح ہو گیا، فلاں علاقہ فتح ہو گیا، یہ تو کیا تماشے کر رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے۔ تو ایک تو روس کا وہ وقت تھا کہ روس ظالم نے اللہ کا جنازہ نکالا، ایک مصنوعی جنازہ بنا کے 1937 میں وہ جنازہ لا کر دریائے آمو کے اندر ڈالا، اور کہنے لگا روس داری ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، کہتے آج میں نے مسلمانوں کے خدا کا جنازہ نکال دیا ہے، آج کے بعد کوئی نہیں جو اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ دوسرا جنازہ قرآن کریم کا فرضی جنازہ بنایا اور لا کر دریائے آمو کے اندر پھینک دیا، اور کہنے لگا آج کے بعد قرآن کو پڑھنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ تیسرا جنازہ فرضی اور مصنوعی جنازہ سا بنایا، اور ظالم کہنے لگا یہ مسلمانوں کے نبی کا جنازہ ہے، آج کے بعد محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے کہا آ صحیح، تجھے یہی کلمے والے، میرے نام لینے والے، میرے نبی کے نام لیوا، یہ قرآن پڑھنے والے انشاءاللہ تیرے سر اور کھوپڑی پر ایسی چوٹیں لگائیں گے کہ انشاءاللہ تیرے دماغ سے خناس نکل جائے گا، اور تجھے ماننا پڑے گا کہ اللہ بڑی طاقت ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ بھی کہیے اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ 1937 میں دنیا کا وہ فرعون، نمرود اور دجال، اللہ اور اللہ کے نبی اور قرآن کی توہین کرنے والا وہ وقت آیا، دریائے آمو میں جنازے پھینک رہا تھا، فرضی جنازے، اور ایک وقت وہ آیا کہ روس کا صدر جب ماسکو میں اپنی حجامت بنوا رہا ہے تو حجام اس کی حجامت بنوا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں ان علاقوں کے نام لے رہا ہے۔ تو گورباچوف کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو یہاں ان علاقوں کے نام کیوں لیتا ہے؟ اللہ نے ایسا روب ڈالا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا
خدا کے جنازے نکال رہا تھا اور قرآن کا جنازہ نکال رہا تھا. تمہارا باپ بھی قرآن کا جنازہ نہیں نکال سکتا ہے. یہ قرآن سے ٹکر اللہ سے ٹکر ہے, اللہ کے نبی سے ٹکر ہے, اور جو اللہ سے ٹکر لے وہ کبھی جیتا نہیں کرتا, وہ ہمیشہ ہارا کرتا. وہی روح سے حجامت بنوا رہا تو کہتا ہے کہ یہ کیا ان علاقوں کے کا سر. بات ہی ہے جب ان علاقوں کا میں نام لیتا ہوں نا تو ڈر کی وجہ سے آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, رونگٹے بن جاتے ہیں, مجھے کاٹنے میں آسانی رہتی ہے. ایسا اللہ نے روک ڈالا, ایسا اللہ نے روک ڈالا. اللہ اکبر, اللہ بڑی ذات ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ بولیے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ ایک بڑی طاقت کا نام ہے, اللہ بڑی قوت کا نام ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ابابیلوں کے ذریعے ابرہہ کو شکست دیا کرتا ہے. اللہ اپنے گھروں کو, مساجد کو, مدارس کو, بیت اللہ کو, اللہ اپنے گھروں کو, اپنے نبی کے روضہ پاک کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ابابیل کے ذریعے سے بچا کے ان کو ذلت کا, دشمنوں کو ذلت کا نشان بنا دیتا ہے. اللہ اپنے گھروں کو عزت کا تاج پہنا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں بات کر رہا تھا جب یہ ریاستیں روس کے جبر سے آزاد ہوئی, روس کے استبداد سے آزاد ہوئی, تو ان ریاستوں کے مسلمان کلمہ بھول چکے تھے. ایسا بھی ہوا, ان ریاستوں میں ایسے بھی قرآن کے دیوانے تھے کہ وہاں قرآن پر پابندی تھی. قرآن تو قرآن, روس کو اتنا بدماش اور اتنا ظالم تھا کہ جس گھر سے عربی زبان میں خط بھی اگر برآمد ہوتا اس سارے گھر کو گھر کے افراد سمیت بلڈوز کر دیا جاتا, اسے گرا دیا جاتا. سلام ہے ان مسلمان ماؤں کو, سلام ہے ان مسلمان والدین کو جنہوں نے پتہ ہی کیا کیا. ادھر سے روس کی طرف سے موت بھی نظر آ رہی, لیکن مسلمان کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی عظمتوں کو بھی عظیم سلام ہے. مسلمانوں نے کیا کیا, تہ خانوں میں اور اسی طرح اپنی دکانوں میں سامنے شراب کی بوتلیں رکھی. نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ شراب کی دکان ہے, اور اسی شراب کی دکان میں سامنے شراب کی بوتلیں رکھی. دہری اور روسی وہاں کر شراب لے جا کر پی رہے ہیں. اسی دکان میں پچھلی طرف قرآن کی درسگاہ اور قرآن کا مدرسہ قائم کیا ہو تاکہ ہمارے بچے قرآن بھی سیکھتے جائیں, اور سامنے یہ شراب کا لیبل اس کے ذریعے سے ادھر ذہن بھی نہ جائے کہ یہاں بھی کوئی قرآن کا مدرسہ ہو سکتا ہے. مسلمانوں, یہ دین قربانی مانگتا ہے, دین جد و جہد مانگتا ہے, دین غیرت مانگتا ہے, دین استقلال مانگتا ہے کہ صبر, جرأت اور استقلال بہادری کے ساتھ قرآن کو سینے سے لگا کے, اللہ کے نبی کے نام کو دل میں بٹھا کے, اللہ کے نبی کے نام کو دل میں بسا کے آپ دین کے لیے میدان میں نکلے تو صحیح. ہم کمزور ہیں, ہمارا رب کمزور نہیں, رب کی مدد اسی وقت آنا شروع ہو جاتی ہے. حق والوں کا یہی تو مزے. باطل والے جتنے بھی تم تراپ سے, دبدبے سے اور جناب اللہ کیا تن تنے سے اور ہمیں سے آتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, مار کھا کے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد کوئی نہیں, ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور حق والا جب نہتا کمزور مسلمان بھی اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لیوا جب میدان میں نکلتا ہے, اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم کمزور ہیں, ہمارا رب کمزور نہیں. ہم اللہ کی مدد پر الحمدللہ, اللہ کی مدد پر ہمارے مدرسے چل رہے ہیں, اللہ کی مدد سے ہماری مساجد چل رہی ہے, اللہ کی مدد سے ہماری تمام دینی تحریکات چل رہی ہے, اللہ کی مدد کے ساتھ دین کا یہ نظام چل رہا ہے. ورنہ تو یہ کافر کب کے اس نظام کو وہ جو ہے سمیٹ چکے ہوتے. لیکن اللہ ہے جو اس نظام کو سمٹنے نہیں دیتا. اللہ دن بدن اس نظام کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے. دن بدن مساجد کی تعداد بڑھ رہی ہے, دن بدن مدارس کی تعداد بڑھ رہی ہے, حافظوں کی تعداد بڑھ رہی, علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے. دوستو, اس قرآن کریم کے ساتھ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. روس نے جب یہ ظلم کیا اس دور میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ مسلمان کھیتوں میں اپنا ہل چلا رہے ہیں, اور ہل چلاتے ہوئے ہل چلا رہے ہیں, ٹریکٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ایک بچے کو قرآن کریم کی آیت سبق دے
देता है, ये तू याद करता जा, मैं हल चलाता जाऊंगा। जब जितनी देर में तू सबक याद कर लेगा, मैं हल चला के आऊंगा, तू मुझे सबक सुना देना, तेरा सबक भी याद हो जाएगा, मैं हल भी चला लूंगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि ये हल चला रहे हैं, ये अपने खेतों को जनाब वाला क्या है सैराब कर रहे हैं, या खेत चले क्या है उसको जनाब वाला क्या है काश कर रहे हैं। ये कुरान करीम पढ़ा रहे, खेतों में अल्लाह का कुरान पढ़ाया जा रहा है, दुकानों में अल्लाह का कुरान करीम, अल्लाह का कलाम पढ़ाया जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत है जो कुरान करीम को मिटा दे? मिटाने वाले मिट गए। कसम रब्बे मोहम्मद की, कुरान आज भी जिंदा है, कुरान वाले भी जिंदा है कि नहीं? जिंदा मैदान में है कि नहीं है? आज जिंदा भी है, मैदान में है। सलाम है जो आज भी अपने बच्चों को कुरान करीम के लिए वक्फ कर रहे हैं, कुरान करीम के हवाले कर रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, मदारिस आबाद हैं, मसाजिद आबाद हैं। बताने लगे 100 से ज्यादा तो तलबा इस छोटे से मदरसा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान करीम पढ़ रहे हैं। ये नन्ही मुन्नी ज़बानें, कोई बड़ा आदमी होता कोई ये कह सकता था यार इसे पता है आगे मुझे पैसे मिलेंगे, मेरी तनख्वाह होगी, मैं इमाम बनूंगा, खतीब साहब बनूंगा, फलां बनूंगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सामने ऐसा कोई मफाद नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह इज्जतें भी देते हैं, खाने भी देता है अल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत पैसे भी देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत शान और शौकत और इज्जत भी देता है, और अल्लाह आखिरत में जो इज्जत देगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते, जो अल्लाह कुरान और दीन वालों को इज्जतें अता फरमाएंगे। तो मैं बात करने चला था, बात से बात निकल जाती है, बात लंबी हो जाती है। एक तरफ तो कुरान करीम के लिए उम्मत मुस्लिमा की ये कुर्बानियां हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों जब ये रियासतें आजाद हुई तो वहां के मुसलमानों ने, अक्सरियत मुसलमानों की कुरान से बेखबर थी, उन्होंने इस्लामी ममालिक आलम इस्लाम खुसूसन सऊदी अरब और अरब ममालिक में, दूसरे आलम इस्लाम के इस्लामी ममालिक में पैगाम भेजा कि जी रूस के इतना देर, इतना अरसा, साल हा साल हमारे ऊपर तसल्लुत रहा, 1937 से लेकर ये देखिए 80-85 तक ये रूस का तसल्लुत है। तो इस दौरान हमारे बच्चे तो कुरान भूल गए, लिहाजा हमारी रियासतों में कुरान करीम के नुस्खे भेजे जाएं। चुनाचे अरब ने भी कुरान करीम के नुस्खे भेजे, पाकिस्तान से भी कुरान करीम के नुस्खे गए, दूसरे इस्लामी मुल्कों से भी कुरान करीम के नुस्खे भेजे गए, बाज तर्जमे के साथ भेजे गए। इंग्लिश में तर्जमा है, ताजिकी में तर्जमा है, और उज़्बुकी जबान में तर्जमा है, मुख्तलिफ जबानों में तर्जमा है, और वो तर्जमा शाये करके वहां भेजा गया ताकि मुसलमान कुरान भी पढ़ें और कुरान का तर्जमा भी समझें। लेकिन इस दौरान एक जो खौफनाक साजिश हुई वो क्या कि जो शीजान का मालिक है चौधरी शाहनवाज मर गया। हाँ जी, मर गया, मरदूद, न फातिहा न दरूद, और फातिहा पढ़ भी नहीं तो सभी को क्या फायदा होगा। हाँ जी, वो हुआ जो काफिर, हुआ जो मिर्ज़ाई, हुआ जो गुस्ताख रसूल। चौधरी शाहनवाज, उसके 2 बेटे बाद में अब शीजान के मालिक हैं, चौधरी महमूद और चौधरी मुनीर। खुद चौधरी शाहनवाज मर गया है जो असल शीजान का मालिक था। इस चौधरी शाहनवाज शीजान कंपनी के मालिक ने, जिस शीजान कंपनी के पीले रंग की बोतलें हैं, ये जूस है, टमाटो केचप है, अचार है, सविया है, समरकंद है, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी का नाम है शीजान, जिसके ऊपर शीजान लिखा हो, ये शीजान नहीं है, पूरा शैतान है, लिहाजा इससे बच के रहें। ये जहन्नम की प्रोडक्ट्स है, ये गुस्ताखान रसूल की मसनूआत है, इससे बच के रहें। शीजान कंपनी का जो मालिक था चौधरी शाहनवाज, इसने 40 जबानों में कुरान करीम का गलत तर्जमा शाये किया। कितनी जबानों में जी? रूसी जबान, ताजिकी, उज़्बुकी और फला फला बहुत सारी जबानों में, 40 जबानों में कुरान करीम का गलत तर्जमा शाये किया। और दोस्तों अल्लाह की कसम, जहां जहां मेरे तेरे नबी का नाम था ना, वहां से हुजूर का नाम काटा गया, और हुजूर के नाम की जगह मिर्ज़े कादियानी का नाम ऐड किया गया, मिर्ज़े कादियानी का नाम लिखा गया। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको हौज़े कौसर अता किया।
یہاں کون مراد ہے؟ یہاں مدینے والے سونے مصطفیٰ مراد ہیں، لیکن چودھری شاہ نواز اور قادیانی دجالوں نے یہاں آقا علیہ السلام کا نام حذف کر کے مرزا قادیانی کا نام درج کیا کہ اے مرزا قادیانی، ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہاں کون مراد ہے؟ سونے مصطفیٰ مراد ہیں، لیکن قادیانیوں نے یہاں مرزا قادیانی کا نام داخل کیا اور قرآن کریم کی بدترین تحریف کی، حضور آقا علیہ السلام کی گستاخی کی، اور کہنے لگے اے مرزا قادیانی کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چودھری شاہ نواز نے یہ روس کی آزاد شدہ ان ریاستوں میں جو ترجمہ تحریف کر کے بھیجا، اس میں لکھا کہ قادیان والا مرزا قادیانی اللہ کا رسول ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ہر جگہ قرآن کریم میں جہاں جہاں میرے تیرے سونے نبی مصطفیٰ پاک کا ذکر تھا، وہاں چودھری شاہ نواز نے حضور کا نام کاٹا اور مرزا قادیانی کا نام ایڈ کیا، مرزا قادیانی کا نام داخل کیا۔ 40 زبانوں میں قرآن کریم کا یہ غلط ترجمہ شائع کر کے یہ تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان، ترمز، سمرقند، بخارا، ان محدثین کے علاقوں میں بھیجا، اور مسلمان ان کو تو پتہ نہیں تھا، وہ بیچارے جو بے خبر تھے انہیں پتہ نہیں، وہ تو سمجھے یہ شاید صحیح قرآن ہے، ترجمہ پڑھتے، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا سینکڑوں مسلمان حضور کے دامن سے کٹ کے مرزا قادیانی کے جہنم والے دامن کے ساتھ، اس کی جہنم کی آگ کے ساتھ جڑ گئے۔ مسلمان پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان قادیانی کیسے ہو گئے؟ پتہ چلا جی شیزان کمپنی کا جو مالک ہے چودھری شاہ نواز، اس نے قرآن کریم کا قادیانی ترجمہ شائع کیا ہے۔ وہ تفسیر صغیر مرزا بشیر احمد ایم اے کی، مرزا بشیر الدین والے کی وہ تفسیر صغیر جو ابھی پچھلے دنوں، یہ پچھلے مہینے چھاپا پڑا چناب نگر میں، وہ ہمارے ایک ادارے کے اندر بڑے کھڑے مسلمان بھائی ہیں، وہ مجھ سے ایک دن پہلے مرزائیوں کی تفسیر لے گئے تھے، کہنے لگے مولانا وہ تفسیر دیں۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے مرزائیوں کے خلاف پرچہ کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ لو تفسیر صغیر، اس کو دی قادیانی والی، وہ ذوالفقار گجر صاحب ماشا، انہوں نے جناب والا کیا وہاں جا کے جناب جون قادیانی کو منڈانا، سی ٹی ڈی کے بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، انہوں نے جا کے جناب والا وہ تفسیر لی، جہاں جہاں تفسیر میں تحریف تھی حضور کے نام کی جگہ مرزا قادیانی کو داخل کیا ہوا تھا، الحمدللہ اس کا پرچہ دیا، منڈ کے دیا کہ وہ جو مبارک احمد جو وہاں غلط ترجمے اور تفسیریں شائع کرتا تھا اب جیل کے اندر پڑا ہوا، اور ان کے دوسرے مربی وہ سلیم اور وہ دوسرے تیسرے بھاگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ اداروں میں بھی بڑے غیرت مند لوگ رہتے ہیں اور مسلمان لوگ رہتے ہیں، یہ بھی حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، انہیں بھی پتہ ہے مرنے کے بعد ہمیں حضور ہی کام آئے گی، عہدے شہدے یہاں رہ جائیں گے، ہمیں سونے مصطفیٰ کام آئیں گے۔ الحمدللہ من کے پرچہ دیا ہے۔ آج وہ مبارک احمد جو اس دور میں قرآن کا یہ تحریف شدہ ترجمہ اور تفسیر شائع کر رہا تھا، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے قادیانی سفارشیں کر رہے ہیں، لیکن اب الحمدللہ سفارشیں نہیں چل رہی، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ جنرل صاحب بھی حافظ صاحب ہیں اور ماشاءاللہ بڑے غیور آدمی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اب ان دجالوں کی دال نہیں گلے گی، اب ان خبیثوں کی دال نہیں گلے گی۔ تو قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں سونے مصطفیٰ پاک کا ذکر تھا وہاں مرزا قادیانی کا نام داخل کیا، اور جب سینکڑوں مسلمان حضور کے دامن سے کٹ گئے، اس کے بعد چناب نگر کے اندر ایک بڑی جو ہے نا کیا ہے وہ انعامی محفل منعقد ہوئی، اور اس میں جناب چودھری شاہ نواز کو ایوارڈ دیا جانے لگا کہ چودھری شاہ نواز کو ایوارڈ دینا چاہیے، اس نے روس کی ان ریاستوں میں سینکڑوں مسلمانوں کو حضور کے دامن سے کاٹ کے مرزا قادیانی کے ساتھ جوڑا ہے۔ چناب نگر میں یہاں ایک جن فنکشن ہوا، یہاں ایک بڑی محفل ہوئی، جیسے ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے، اسٹیج سجایا گیا، سامنے بڑے بڑے جو ہے کیا ہے مہمان بیٹھے ہیں، اور درمیان میں چودھری شاہ نواز کو بٹھایا گیا ہے، اور ہر مہمان آ کر داد دیتا ہے، واہ چودھری شاہ نواز کمال کیا تو نے تو سینکڑوں مسلمانوں کو مرزائی بنایا، سینکڑوں مسلمانوں کو قادیانی بنایا، یہ بنایا وہ بنایا، اس کو داد دے رہے ہیں۔
हर एक अपनी अपनी बारी पे दाद दे रहा था। लेकिन मुसलमानों जरा कान खोल के सुनना, जब शीजान कंपनी के मालिक चौधरी शाहनवाज की बारी आई तो पता है उसने क्या कहा? वो माइक पे आया और उसने कहा, इस मसले में मुझे दाद न दो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये जो लाखों कुरानी करीम के नुस्खे मैंने शाये किए हैं और जहां जहां सोने मुस्तफा का नाम था वहां वहां मेरे मिर्जा कादियानी का नाम ऐड किया है, मिर्जा कादियानी का नाम दाखिल किया है। कहता इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें दाद उन बेगैरत मुसलमानों को दो जिन्होंने मेरी शीजान की बोतल पी और करोड़ों रुपए मेरी जेब में आए और मैंने उन करोड़ों में से कुछ लाखों रुपए लगाकर कुरान करीम का ये गलत तर्जमा शाया करके रूस की रियासतों में तकसीम किया। पैसा भी हमारा लिया, गाली भी हमें दी। हमारे वो मुसलमान जो बड़े रोशन ख्याल बनते और कहते नहीं शीजान बोतल ही है, पी नहीं तो की होता है, इधर अंदर केड़ा कादियानी बढ़िया वरते गया उल्लू का पट्ठा। शीजान कंपनी की आमदन से, शीजान बोतल की आमदन से, शीजान जूस की आमदन से चौधरी शाहनवाज कहता है मुझे दाद न दो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें दाद दो उन बेगैरत मुसलमानों को जिन्होंने हमारी शीजान की बोतल पी, शीजान का जूस पिया, शीजान की सवैयां खाई, शीजान का समरकंद इस्तेमाल किया और शीजान का टमाटो केचप इस्तेमाल किया और वो करोड़ों रुपए मेरी जेब में आए। मैंने उन करोड़ों में से कुछ लाखों लगाकर हुजूर की तौहीन और गुस्ताखी वाला ये तर्जमा शाया किया और उसकी वजह से वो सैकड़ों मुसलमान वो मिर्ज़ई हो गए। मुसलमानों, इस हमारी थोड़ी सी गफलत की वजह से हम जब मिर्ज़इयों के साथ लेन देन करते हैं, ठीक है, मार धाड़ कत्ल गारत गरी ये जमात की पॉलिसी नहीं है। हम नहीं कहते किसी मिर्ज़ई को ऐसे मारा जाए, हमारा मुल्क अपना है, मुल्क के अमन का मसला होता है। हमें अगर मुल्क के अमन का मसला ना हो, हम एक दिन भी इनकी शक्ल गवारा न करें, लेकिन मुल्क का अमन का मसला है। बड़ों की तरफ से ये पॉलिसी नहीं है, इसके नुकसानात हैं। बाज़ दफा छोटों को समझ नहीं आते, जज्बात में आकर ऐसा अमल कर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उसके नुकसानात बड़े होते हैं। ऐसी कोई जज्बात में आकर कोई ऐसा अमल न किया जाए, लेकिन बाईकाट ये हमारी ईमानी और दीनी गैरत का तकाजा है कि मैं किसी मिर्ज़ई और कादियानी से लेन देन नहीं करना चाहता। मुझे पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और दुनिया का किसी भी मुल्क का कानून मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मौलवी साहब आप इससे लेन देन क्यों नहीं करते, कारोबार क्यों नहीं करते, इससे कारोबार करें। मुझे दुनिया का कोई कानून जब मजबूर नहीं कर सकता, तो जब मैं कादियानी से खुद लेन देन करता हूं तो इसमें मेरी अपनी बेइज्जती है ना, इसमें मेरी अपनी मुर्दा ज़मीरी है ना। तो क्या तवक्को रखूं आप मुसलमानों से? शीजान की आमदन से मिर्ज़ई डॉक्टर, मिर्ज़ई वकील और मिर्ज़ई ताजिर, कादियानी, कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला हो, ये हमारे उसके साथ जो लेन देन होते हैं उनकी वजह से 3 बड़े गुनाह करते हैं। एक कुरान करीम का, आमदन हमारी है, पैसा हमारा है, पैसा मेरा और आपका है, इससे कुरान करीम का गलत तर्जुमा शाया कर रहे हैं। एक कोई मुसलमान गवारा कर सकता है कि मेरे पैसे से कुरान करीम का गलत तर्जुमा शाया हो, चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो। आप तो माशाअल्लाह नेक अहबाब तशरीफ फरमाए, एक गुनाहगार से गुनाहगार ही क्यों ना हो, जो मस्जिद के करीब भी ना लगा हो, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि पैसा मेरा और मेरे पैसे से कुरान करीम का तहरीफ शुदा तर्जुमा शाया हो। कोई मुसलमान जिसके अंदर एक रत्ती बराबर भी ईमान होगा, ईमान की चिंगारी भी होगी, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करता है। पहला बड़ा गुनाह मिर्ज़इयों के साथ, कादियानियों के साथ लेन देन करने का बड़ा गुनाह यह है, इससे कुरान करीम का गलत तर्जुमा शाया होता है। नंबर 2, दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि हम जब कादियानियों के साथ लेन देन करते हैं, इसका दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि हमारे ही मुसलमान उनके जाल में आकर उसी पैसे के जरिए से किसी गरीब मुसलमान को लालच देते हैं और उसको मुर्तद कर देते हैं, उसको हुजूर के दामन से काट के मिर्ज़े कादियानी के खाते डाल देते हैं। क्या कोई मुसलमान, हर मुसलमान ये तो चाहता है कि मिर्ज़ई आज मुसलमान हो जाए, लेकिन कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि हमारा मुसलमान भाई कलमा छोड़ के मुर्तद होकर मिर्ज़ई हो जाए। कोई मुसलमान ये चाहता है? कोई मुसलमान ये बर्दाश्त करता है? मैं तो कहता हूं 1000 कादियानी मुसलमान हो जाए, हमें इतनी खुशी नहीं है जितना हमारा एक मुसलमान भाई मुर्तद होने से बच जाए। एक मुसलमान को मुर्तद होने से बचा ले, ये 1000 कादियानी को मुसलमान बनाने से बेहतर है। दूसरा बड़ा गुनाह
کہ ہمارے مسلمان اسی پیسے کی وجہ سے مرتد ہو جاتے ہیں، مرزئی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا گناہ کہ ہمارے اسی پیسے کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف مرزئیوں اور قادیانیوں کا لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی مسلمان گوارا کر سکتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہو اور ہمارے نبی کے خلاف استعمال ہو، آقا علیہ السلام کے خلاف استعمال ہو، حضور کی ختم نبوت کے خلاف استعمال ہو؟ کوئی یہ برداشت کرے گا بھائی؟ لیکن یہ عجیب بات ہے یار، ہم برداشت کریں یا نہ کریں، ہم جب قادیانیوں سے لین دین کریں گے تو ہمارے پیسے سے قرآن کا تحریف شدہ غلط ترجمہ بھی شائع ہوگا، ہمارے پیسے سے مسلمان مرتد بھی ہوگا، میرے اور آپ کے پیسے سے حضور کی ختم نبوت کے خلاف لٹریچر اور پمفلٹ بھی شائع ہوگا۔ ہم نے آج کی اس محفل میں، جیسے ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے، آج کی اس محفل میں ہم نے ارادہ کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ارادہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے کبھی بھول کر بھی مرزائیوں کی کوئی پروڈکٹ نہیں خریدنی ہے، کسی مرزائی ڈاکٹر صاحب کے بعد علاج نہیں کرانا ہے، کسی گور میں بیکری پر پڑی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں جا کر ان سے کہیں۔ فرمارے کہ گور میں بیکری پر صرف ہے، باقی تو تقریباً دکانداروں نے شیزان کی یہ شیطان یہ اٹھا دیا ہے، کسی دکان پر شیطان نہیں ہے، لیکن گور میں بیکری پر جناب بھی یہ شیطان موجود ہے، تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی سمجھانا چاہیے۔ ایک صرف یہ کہ ہم جو ہے نا چلے جائیں دو چار ساتھی، ایک یہ کہ ہر مسلمان جب جا کر اسو اور اس بہانے سے اگر کیا اس سے سودا بھی نہ لے کہ تو حضور کا نہیں ہے تو تو پھر ہمارا بھی نہیں، ہم تجھے بھی چھوڑ دیں گے لیکن ہم حضور کو نہیں چھوڑ سکتے، حضور حضور ہے، بس اس کو سمجھ لیں کہ حضور حضور ہے۔ سبحان اللہ، حضور حضور ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے، حضور کی ذات کو کسی کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنا بھائی کیوں نہ ہو، النبی اولا، سب سے پہلے حضور کی ذات۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے، آج کے بعد ان تین بڑے گناہوں سے آپ بچیں گے؟ اور اگر آدمی آج تک اگر معلوم نہیں تھا، آج اگر ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے، پھر بھی اگر آدمی جا کے ان سے لین دین کرے گا، مجھے بتائیے پھر ایسے آدمی کا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ مجھے بھی ذرا سمجھائیں، ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ ہمارے بڑے تو کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے زیادہ خطرناک وہ مسلمان ہے جو قادیانی نواز ہے، کیونکہ قادیانی نواز وہ مسلمان کی مثال اس دیوار کی ہے جس پر یہ قادیانی گستاخ کھڑے ہو کر حضور کی نبوت والے اور ختم نبوت کے محل پر پتھر مارتے ہیں۔ قادیانی نواز مسلمان کی مثال اس سوکھے ہوئے درخت کی سی ہے جس پر چڑھ کر قادیانی حضور کی ختم نبوت کے محل کو پتھر مار رہے ہیں۔ جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے، ختم نبوت کی مثال ایک محل کی سی ہے، نبوت کے اس محل کو پتھر مار رہے ہیں۔ قادیانی نواز مسلمان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر سوار ہو کر قادیانی حضور کی ختم نبوت پر پتھر مار رہے ہیں۔ قادیانی نواز مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کی مثال افریقہ کے جنگلوں میں پھرنے والی وہ کینگرو جانور جو ہوتا ہے، کینگرو دیکھا کبھی؟ ہاں جی، کینگرو جانور، اس کی مادہ جو ہوتی ہے نا، اس کے نیچے ایک تھیلا سا بنا ہوتا ہے، اور وہ کینگرو جانور کے بچے وہ دائیں بائیں جنگل میں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی شیر یا کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ فوراً آ کر اپنی ماں اور اس مادہ کے تھیلی میں چھپ جاتے ہیں۔ قادیانی بڑے شیطان ہیں، بڑے لعنتی ہیں، یہ دائیں بائیں شرارتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن جب کوئی دائیں بائیں سے کسی مولوی، کسی حاجی، نمازی، تبلیغی، شیخ، دل مسلمان اس کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ اس قادیانی نواز مسلمان کی مثال کینگرو جانور کے مادہ کی سی ہے۔ یہ قادیانی یہ فوراً آ کر اس قادیانی نواز مسلمان کے تھیلے میں آ کر چھپ جاتے ہیں، نہیں جی نہیں جی، سانو بچاؤ جی، سانو بچاؤ جی، اور کینگرو جانور کی مادہ مت بنو، شیر بنو، ہم شیر ہیں، قادیانی گیدڑ ہیں، کتے بلے ہیں، شیر اور گیدڑ اور کتے بلوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ شیر بن کے رہیں گے انشاءاللہ، مرزائیوں سے بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، قرآن کا مطالبہ ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا مطالبہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ چیز سمجھ آئے اور ہم سوشل اور بڑی غیرت اور جرت کے ساتھ قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں کہ نیکاں دے لڑ لگے ہاں جھولی پہن دے پھل دے بڑیاں دے لڑ لگے ہاں اگلے بھی جان دے ڈھل۔ اگر ہم قادیانیوں کے لڑ لگیں گے ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں کے لڑ لگیں گے تو ہماری جھولی میں ایمان نیک اعمال کے پھول گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے با وفا نبی سے وفا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے۔ ارے ان کے روزے سے آج بھی امتی
امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔